السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایس جی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، آج ہماری جو یہاں پر مہمان ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی رسمی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کی بہت آئیڈیل ہیں، خاص طور پر خواتین کی بہت ہی کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ویمن یونیورسٹی سے چیئر پرسن آف میڈیا اسٹڈیز سے موجود ہے میم دیبا شہوار۔ تو ان سے جانیں گے کہ میڈیا کا کردار کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے، وہ کون سا میڈیم یوز کرتی ہیں، اور کیا جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس کا کیا کردار ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ان سے جانتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے، جتنا زیادہ چیزوں کو آپ اپنے اندر بالکل سماتے چلے جائیں گے، آپ کی ایگزسٹنس اور آپ کی جو ایک طرح سے ایک ویزیبلٹی ہے نا، وہ آپ کی شو کرتی ہے چیزیں۔ اچھا، ایک اور چیز جسے ہم ٹیبو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک چیز فکس ہو گئی ہے کہ جو لڑکیاں خواتین یا لڑکیاں فیلڈ میں جاتی ہیں یا پھر وہ اینکر بنتی ہیں یا آرٹسٹ بنتی ہیں، تو ہم ایک مائنڈ میں فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک آزاد ہے، ہم اس کو کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ کیا یہ ایسا ہے کہ وہ ان کا جو دماغ ہے وہ آزاد دماغ ہوتا ہے، یا یہ ایک فضول سوچ ہے جس کو جو آگے تعلیم کی کمی کی وجہ سے آگے جا رہی ہے؟ میں اسے بالکل ڈینائی کروں گی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جو پڑھی لکھی لڑکی ہے وہ زیادہ رسپانسیبل ہے۔ اس نے صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے معاشرے کی یا اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے، اسے گھر سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کوئی بھی۔ اب ایون میں اپنا آپ کو بتاؤں کہ مجھے میرے فادر نے صرف ایک بات کہی تھی کہ بیٹے میں اپنے بل بوتے پر اور اپنے طور پر میں آپ کو یونیورسٹی بھیج رہا ہوں، تو اب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے لیے وہ چیز انف تھی۔ وہ پاورفل بھی ہیں اور چیزوں کو مطلب وہ اچھا انالائز کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ آپ یہ دیکھو کہ ان کے پاس ایک ہم نالج انہیں دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اچھے برے کی تمیز، اپنے آپ کو ایتھیکلی مورلی وہ خود کو بالکل ری شیپ کر سکتی ہیں اور اڈاپٹ کر سکتی ہیں چیزوں کو بہتر طریقے سے۔ بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہوتی ہیں، وہ معاشرے کی بھی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ بالکل، اور ان کو پتہ ہے کہ میری فیملی بھی میرے ایک کوئی بھی غلط سٹیپ سے میری پوری فیملی کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں وہ بیٹر ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا میں نے دیکھا ہے کہ نارملی جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے برابر ہوتی ہے یا تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں لڑکیاں ٹاپر ہوتی ہیں، لیکن فیلڈ میں ہمیں لڑکیاں بہت کم نظر آتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارے سوسائٹی کے پریشر ہوتے ہیں کہ جی بچی کی ایک بڑی اسپیسیفک سی ایج ہے جس میں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ بالکل۔ تو وہ پھر اب یہ کہیں کہ ایک جو ان کی ڈور ہوتی ہے وہ اور لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ پیرنٹس نے اپنا حق ادا کر دیا، اب جو ان لاز ہوں گے ان کی بھی تو اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے یہ شوق تمہارا ہسبینڈ پورا کرے گا۔ ہاں جی، پر ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ شوق اپنے پہلے پورے کر کے آنے تھے۔ تو بس ہماری بچیاں تو بہت زیادہ مطلب مختلف ایشوز میں گھری ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مطلب آپ آبادی میں مور دین آپ کہہ لیں کہ میل، ہماری فیمیل بچی مطلب فیمیل زیادہ ہیں ہماری آبادی کا حصہ، تو اس حساب سے ان کو نمائندگی نہیں مل رہی۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی فیلڈز جہاں پر ہم تصور نہیں کرتے تھے کہ ایک ٹائم سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کہ یہ بچیاں اس فیلڈ میں بھی جا سکتی ہیں، لیکن آج کے ٹائم میں وہ موجود ہیں۔ کجا ان کی ریپریزنٹیشن ان کی کم ہے، وہ ایشو نہیں ہے، لیکن ان کا آنا وہ چینز کو بریک تو کر رہی ہیں نا، اپنا نام بنا رہی ہیں، ہمارے لیے یہ بھی بہت خوش آئند ہے۔ اچھا میم، جو میڈیا ہے اس کا رول کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا میڈیا یا تو بہت آزاد ہو جاتا ہے یا اس میں بہت زیادہ پابندی لگا دی جاتی ہے، تو میڈیا کا رول کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہاں پر بھی ایک بات جو میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو اسپیسیفکلی میڈیا کی فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو ہی میڈیا میں آنا چاہیے، کیونکہ انہیں اپنی رسپانسبلٹیز بھی پتہ ہے، اپنی باؤنڈریز بھی پتہ ہے، ان کو کوڈ آف ایتھکس بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے ایز اے رسپانسبل جرنلسٹ، ایز اے رسپانسبل پروفیشنل میں نے کن کن باؤنڈریز کو کیسے ٹچ کرنا ہے۔ تو جو لوگ یعنی کہ اور فیلڈز کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو انہیں کافی سارا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سیکھنے میں، تو وہ اس سیکھنے میں تو انسان غلطیاں بھی کرتا ہے پھر، تو ان غلطیوں کا خمیازہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک
امیج بن جاتا ہے اس فیلڈ کا، تو وہ امیج اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پھر ہمیں مطلب دیکھنا بھی پڑتا ہے اور برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے یا کتنا آزاد ہونا چاہیے؟ اب اس میں بھی وہی بات ہے، کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں تو ایز اے ٹیچر میں وہی کہتی ہوں کہ سوشل رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھیں ہم آبجیکٹیوٹی کی جب بات کرتے ہیں کہ جو جیسے ہو رہا ہے آپ اس کو ویسے دکھائیں، لیکن اگر اپنے کلچر کی طرف یا سوسائٹی کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ کچھ لوگوں کو اگر کہیں کوئی ٹیررسٹک اٹیک ہوا یا کوئی بھی مطلب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، کوئی کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے، آپ ان کو وہ حالات پوری طرح سے دکھا کے کچھ لوگ ڈی مورلائز ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہیں وہ اپنے لیے مطلب سوچیں گے کہ مجھے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے یا میں کس طرح سے ان چیزوں کو، ان ہارش ایفیکٹس کو کاؤنٹر کر سکتا ہوں. تو ہمیں میڈیا فار آل ہوتا ہے نا، تو ہمیں اس طرح کے اسٹینڈرڈز بنانے چاہیے یا اس طرح کے اسٹینڈرڈز اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ ہم انفارمیشن بھی پہنچائیں، پوری طرح سے پہنچائیں، لیکن تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے. اچھا میں اخبار آیا، پھر ٹی وی آیا، تو اب ڈیجیٹل ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کون سا میڈیا آنے والا ہے؟ اب تو بلکہ میں کل پرسوں ایک خبر پڑھ رہی تھی کہ پاکستان کے کسی اسکول میں اے آئی ٹیچر انہوں نے کوئی انٹروڈیوس کروائی ہیں. تو یہ ہے کہ کمپیوٹر جگہ لیتے جا رہا ہے. ہم ایون اب چائنا میں نیوز کاسٹرز ہیں اور اینکر پرسنز ہیں جو کہ اے آئی اینکر پرسنز ہیں. تو یہ چیز، لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل جو ایک طرح سے ٹولز ہیں یا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ کبھی بھی آبسلیٹ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. شکل چینج کر سکتا ہے، اپنی جو وہ پاور کو حاصل کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کو ساتھ ملا کے چل سکتا ہے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. کیونکہ اب اکثر ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے ٹیچرز بھی وہی مذاق میں یہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے اینڈ میں جو رپورٹرز ہوں گے نا وہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہوگی، بتانا ہوگا کہ یہ حالات کیسے رونما ہوئے اور اب کیا ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد بہت انٹرسٹنگ ہے یہ تو. ہاں تو یہ ایک بات ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی انفارمیشن پہنچانا ہے، تو وہ کوئی بھی ذریعہ ہو ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پلیٹ فارم سے فرق نہیں پڑتا. صحیح، بالکل. میم بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور اتنی زبردست باتیں کی. تو آج ہمارے ساتھ تھی دیبا شہباز جو کہ ویمن یونیورسٹی کی چیئر پرسن ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر تعلیم کی کمی کو پورا کیا جائے تو یہ جرنلزم اس وقت کر رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز بن کر سامنے آئے گی، اور اس میں مرد خواتین کوئی جینڈر نہیں ہے، بلکہ خواتین مردوں سے بھی زیادہ آگے جا سکتی ہیں. بس ہمیں اپنی تعلیم کو بہتر کرنا ہوگا تو یہ دنیا کا سب سے بیسٹ پروفیشن ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.